باب الاسخر والحشیش فی القبر، قبر میں خوشبودار گھاس ڈال دینا اور سوکھی گھاس ڈالنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم اللہ مکہ فلم تحل لأحد قبلی ولا لأحد بعدی، اللہ نے مکہ کو حرام کیا، مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد کسی کے لیے اس کو حلال نہیں کیا۔ احلت لی ساعۃ من نہار، میرے لیے اس کو بس ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا، حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ لا یختلا خلاہا، وہاں شو کہا شاید لفظ آتا ہے، یہاں پر خلا جو ہے گھاس مراد ہے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ ولا یعضد شجرھا، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں۔ ولا ینفر صیدھا، اس کا شکار بھگایا نہ جائے یعنی اس کو ڈرایا نہ جائے۔ ولا تلتقط لقطتھا، اور اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا نہ جائے۔ الا لمعرف، مگر پہچان کرانے والے کے لیے، یعنی اگر کوئی اعلان کرا دے اس کا۔ فقال العباس رضی اللہ عنہ الا الاذخر، تو حضرت عباس نے کہا مگر اذخر کی اجازت دے دیجئے۔ لساغتنا وقبورنا، اس کو ہمارے سنار کام میں لاتے ہیں اور ہماری قبروں میں کام آتی ہے۔ فقال الا الاذخر، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی کہ اذخر گھاس جو ہے اس کو استعمال کے لیے زمین سے اکھیڑ بھی سکتے ہو مکہ کی زمین سے، اور قبر میں بھی ڈالنے کے لیے۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقبورنا وبیوتنا، دوسری روایت میں قبورنا اور بیوتنا کے لفظ آتے ہیں۔ وقال ابان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفیہ بنت شیبہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ وقال مجاہد عن طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لقینہم، ان کے لوہاروں کے کام، وبیوتہم، اور ان کے گھروں میں، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سنار اور لوہار اس گھاس کو کسی دھات کے رگڑنے میں یا کسی اور چیز میں استعمال کرتے ہو، معلوم نہیں استعمال کس طرح کرتے تھے، لیکن مراد یہ ہے کہ اگر کسی صنعت میں کوئی چیز کام آ رہی ہے تو اس کو اکھاڑا جا سکتے، بلا ضرورت اس کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ ایک حرمت والی جگہ کی حرمت کو کس طرح برقرار رکھا کہ اس کے پودے اور اس کے درخت جو ہیں وہ بھی قابل حرمت ہیں۔